بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی 63واں سبق ہے اقول قد سمعت ان العلم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو قالا متن ہے۔ پچھلے سبق میں ہم متن پڑھ چکے ہیں اور متن میں عالم منطق مطلق موضوع کی تعریف اور عالم منطق کی تعین، عالم منطق کے موضوع کا تعین، اور پھر ضمناً ہم نے بیان کیا عوارض ذاتیہ سے۔ تو ابھی شرح میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ ہر علم جو ہے وہ عقلاً اس وقت تک دوسرے علوم سے آپ الگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے موضوع کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، آپ کے موضوع کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ مصنف نے یعنی منطق کے موضوع کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ قد سمعت آپ نے سنا ہوگا ان العلم کہ علم جو ہے لا یتمیز عند العقل الا بعد العلم بموضوع العلم، کہ علم کو عقلاً دوسرے علوم سے اس وقت تک آپ جدا نہیں کر سکتے جب تک کہ موضوع کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ پھر یہاں پر مناطق اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے مطلق موضوع کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بعد میں منطق کے موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مطلق موضوع جو ہے، مطلق موضوع یہ عام ہے اور منطق کا موضوع یہ خاص ہے۔ یہ عام اس لیے کہ یہ کیا ہے، مطلق ہے، اور اس کے ساتھ قید ہے، اور عام کا جاننا یہ مقدم ہوتا ہے اور موقوف علیہ ہوتا ہے، کس کے لیے، خاص کے جاننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ عام کو جانیں گے، اس کے بعد آپ خاص کو جانیں گے۔ تو اس وجہ سے پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے مطلق موضوع کی تعریف کرتے ہیں، بعد میں منطق کے موضوع کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف ولما کان سے وہی جواب دے رہے ہیں کہ مطلق موضوع کی تعریف کی کیا ضرورت تھی، منطق کے موضوع کے بارے میں ذکر کرتے اور اس کے بعد ختم کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولما کان موضوع المنطق، کہ موضوع المنطق یہ کیا ہے، فلما کان موضوع المنطق اخص، کیا ہے، اخص ہے کس سے، من مطلق الموضوع، مطلق موضوع سے، مطلق موضوع سے منطق کا موضوع جو ہے یہ اخص ہے۔ تو سب سے پہلے ہم موضوع کو جانیں گے کہ موضوع کیا ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کس کو جانیں گے کہ موضوع کیا ہے، پھر بعد میں ہم یہ جانیں گے کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ والعلم بالخاص، اور علم بالخاص جو ہے یہ مسبوق ہے، کیا ہے، مسبوق ہے، یعنی بعد میں ہے، بالعلم بالعام، علم بالعام کیا ہے، سابق ہے، یہ پہلے ہے، یعنی پہلے آپ علم حاصل کریں گے عام پر، پھر اس کے ذریعے سے آپ خاص کو جانیں گے۔ پہلے آپ عام کو جانیں گے، اس کے بعد آپ خاص کو جانیں گے۔ تو یہ مسبوق ہے، مسبوق یعنی بعد میں ہے، سابق پہلے ہے، مسبوق بعد میں ہے۔ تو علم بالخاص یہ مسبوق ہے، یہ بعد میں آتا ہے کس سے، علم بالعام سے۔ تو جب اس طرح ہوا کہ پہلے عام کو جاننا ہے پھر خاص کو جاننا ہے، تو وجب اولاً، یہ واجب ہو گیا اولاً من مطلق الموضوع والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، وجب اولا تعریف
مطلق موضوع العلم. تو یہ واجب ہو گیا کہ پہلے ہم کس کی تعریف کریں؟ مطلق موضوع کی تعریف کریں، یہاں تک کہ حتی یحصل یا یحصل بھی معرفہ تو موضوع علم المنطق، کہ سب سے پہلے ہم کس کی تعریف کریں؟ مطلق موضوع کی تعریف کریں، یہاں تک کہ ہمیں علم منطق کے موضوع کی معرفت حاصل ہو جائے، کہ پہلے ہم موضوع کو جانیں گے کہ موضوع کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد ہم علم منطق کے موضوع کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی. فموضوع یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ مطلق موضوع کی تعریف ہے، مطلق موضوع کی تعریف ہے. یعنی فموضوع کل علم، ہر علم کی موضوع، چاہے جو بھی علم ہو، اس کا موضوع کیا ہے؟ ما یبحث، جس میں بحث کی جاتی ہے، فی ذالک العلم، یعنی اس علم میں اس چیز سے بحث کی جاتی ہے، اس چیز سے بحث کی جاتی ہے، عن عوارضہ، یعنی اس کے عوارض ذاتیہ سے. فموضوع کل علم، آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ، ما یبحث فیہ یعنی فی ذالک العلم، ما یبحث فیہ عن عوارضہ، عن عوارض ذالک الشیء، عن عوارض ذالک الشیء، مثلا بدن ہے تو فموضوع کل علم، موضوع العلم، یعنی مثلا علم طب ہے، ما یہ بدن ہے، یبحث فی ذالک العلم، فی ذالک العلم، اس علم میں، ما یبحث فیہ یعنی فی ذالک العلم، عن عوارضہ الذاتیہ، اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. بدن انسان یہ کیا ہے؟ موضوع علم طب ہے، اور اس علم طب میں بحث کی جاتی ہے کس سے؟ بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے. اور بدن انسان کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ صحت اور مرض کے اعتبار سے اس بدن انسانی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے. ما یبحث فإنہ، اس لیے کہ یہ علم طب جو ہے، یبحث فیہ، کہ اس علم طب میں، عن احوالہ، احوال بدن الانسان، من حیث، اس حیثیت سے، الصحت والمرض، کہ مرض اور صحت کے اعتبار سے بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، کہ اس انسان کو جو احوال ہے کہ صحت اور مرض کے اعتبار سے اس سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کو کون کون سے مرض لاحق ہو سکتے ہیں، اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ مرض لاحق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے. اور اسی طرح وکل کلمۃ والکلام، جس طرح کلمہ اور کلام ہے، اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کس میں؟ نحو میں. تو یہ یبحث فیہ، فی علم النحو، فیہ یعنی فی، فإنہ یبحث فیہ، یبحث فیہ یعنی فی علم النحو، عن احوالہا، احوال کلمت، عن احوالہا، احوال کلمت، من حیث الاعراب والبناء. تو موضوع کل علم ما یبحث فی ذالک العلم عن عوارضہ الذاتیہ، جس طرح بدن انسان ہے، یہ علم طب کے لیے موضوع ہے، اس لیے کہ علم طب میں بدن انسان کی جو عوارض و احوال ہے اس سے بحث کی جاتی ہے. اور کلمۃ والکلام، اور کلمہ اور کلام جو ہے یہ علم نحو میں بحث کی جاتی ہے. کلمہ اور کلام سے
کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے، عوارض ذاتیہ سے کہ یہ معرب ہے، مبنی ہے، یہ کیا واقع ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے. تو ہم نے موضوع، عام موضوع کی تعریف ہے، یہ عام موضوع کی تعریف ہے. آگے جا کے انشاءاللہ ہم علم منطق کا موضوع کل ہم نے پڑھا بھی ہے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اگلے سبق تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.